اندرون شہر لاہور، جسے کبھی اصل لاہور کہا جاتا تھا، آج نہ تو اس کی اصل حالت برقرار رہی نہ ہی اس کی اصل خوبصورتی۔ یہ وہی خوبصورتی ہے جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اندرون شہر لاہور کو اس کی اصل شکل میں لانے کی کوشش کرنے والے سماجی شخصیات اب مایوس ہو چکے ہیں۔ تاریخی شہر لاہور کے گرد کبھی ایک فصیل ہوتی تھی اور شہر سے باہر جانے کے لیے 12 دروازے تھے۔ یہ دروازے خوبصورت نقش و نگار سے مزین تھے۔ شہر کے چاروں طرف باغات تھے جو وہاں کے رہائشیوں کے لیے پھیپھڑوں کو خالص آکسیجن مہیا کرتے تھے، لیکن اب اس باغ کے بس نشان ہی باقی ہیں اور اب اندرون شہر رہنے والوں کو سانس لینے کے لیے آکسیجن سے زیادہ دھواں اور دھول ملتی ہے۔ ایک دور ایسا بھی تھا جب دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے اندرون شہر لاہور تاریخی عمارتوں، خوبصورت دروازوں اور خالص طرز تعمیر کے سبب بے حد کشش کا حامل تھا۔ لیکن اب اگر کوئی اندرون شہر لاہور جائے تو اسے جا بجا ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور گلیاں، تجاوزات کی بھرمار، ٹریفک کا بے ہنگم شور اور کچھ ایسے نشان ملیں گے جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی کوئی خوبصورت دروازہ یا حویلی تھی ہی نہیں۔ حویلیوں کی جگہ پلازے بن گئے اور جا بجا تجاوزات نے اندرون شہر کی گزرگاہوں کو تنگ کر دیا۔ لاہور کے 12 دروازوں میں سے ایک دروازہ موچی گیٹ کے نام سے مشہور ہے، لیکن دراصل اس کا نام موتی دروازہ تھا۔ لیکن اس وقت نہ یہاں کوئی موچی ہے نہ موتی، بلکہ اس جگہ درجنوں چھوٹی بڑی دکانیں اور ٹھیلے ہیں۔ موچی دروازے کے ایک رہائشی وسیم بٹ کا کہنا ہے کہ اس کے آباء و اجداد یہیں کے رہنے والے ہیں اور ان کے بچپن میں یہ علاقہ بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ وسیم بٹ نے کافی دکھ سے کہا کہ تاریخی ورثہ قوموں کی پہچان ہوتا ہے اور جو قومیں اس کی حفاظت نہیں کرتی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اندرون شہر لاہور پر زوال 3 دہائی پہلے اس وقت شروع ہوا جب یہاں کے امراء نے اپنی حویلیاں بیچ دیں اور خریداروں نے ان دل آویز نقش و نگار والے خوبصورت گھروں کو تجارتی مقاصد کے لیے گوداموں اور دکانوں میں تبدیل کر دیا۔ لیکن اکا دکا حویلیاں ابھی بھی موجود ہیں۔ ان حویلیوں میں سے ایک میاں یوسف صلاح الدین کی حویلی ہے۔ اس حویلی کے وہی پرانے جھروکوں، خوبصورت نقش و نگار والے دروازوں اور محرابوں کو دیکھ کر منہ سے وان نکلتی ہے اور اس شخص کو داد دینی پڑتی ہے کہ جس نے کروڑوں کی اس جائیداد کو بیچنے کی بجائے اپنے اجداد کے تاریخی ورثے کو سنبھالے رکھا۔ میاں یوسف صلاح الدین لاہور کی ایک معروف سماجی شخصیت ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اندرون شہر لاہور کی حالت زار پر ان کا دل دکھتا ہے۔ کوئی اس کا پرسان حال نہیں۔ نہ حکومت نے کوئی قانون بنایا ہے جس کا جہاں دل چاہتا ہے پرانا مکان گرا کر دکان یا گودام بنا دیتا ہے۔ اگر میں اس مکان کو گرانا چاہوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا، جبکہ مغربی ممالک میں ایسے پرانے گھروں کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور کسی پرانے گھر کی چٹخنی بدلنے کے لیے بھی مقامی کونسل سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ یوسف صلاح الدین کہتے ہیں کہ ان کی حویلی یا ایک دو اور نجی حویلیوں کے اب اندرون شہر میں کوئی تاریخی مقام نہیں بچا۔ جو 2 اہم حویلیاں آصف جاہ کی حویلی اور راجہ نور نہاد سنگھ کی حویلی تھی، وہ حکومت نے اسکول کھول رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندرون شہر کے اس خزانے کو بچانے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ کئی حکومتیں آئیں، لوگ یہاں سے منتخب بھی ہوئے، لیکن اس کی حالت سنوارنے کی بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ یوسف صلاح الدین کے بقول اس میں سب سے زیادہ قصور یہاں سے منتخب ہونے والے عوامی نمائندوں کا ہے۔ یہاں کے بسنے والے خوشحال لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ جگہ ایک تجارتی مرکز بن گیا۔ اس قدیمی شہر میں جا بجا دکانیں اور پلازے بن گئے۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی دکھ کے ساتھ کہا کہ اس علاقے کے منتخب اراکین اسمبلی اور ہمارے رہنماؤں کو احساس ہی نہیں کہ تاریخی ورثے کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ عائشہ مسجد لاہور کے عقب میں کبھی بازار حسن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ نظریات اور دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ گئی۔ اقبال حسین مصور ہیں اور انہوں نے اپنی تصاویر میں بازار حسن کی طوائفوں کے زندگی کے دکھوں کی تصویر کشی کی ہے۔ اقبال حسین بھی ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنے کئی منزلہ مکان کو تاریخی ورثے کی یادداشت بنا دیا ہے۔ وہاں کو کیفے کے نام سے ایک کیفیٹیریا بنایا ہے، لیکن اس کیفے میں جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اندرون شہر کی پرانی ثقافت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اقبال حسین بھی اندرون شہر کی خوبصورتی کو ختم کرنے کا ذمہ دار تجارتی مافیا کو قرار دیتے ہیں۔
ان کا کہنا ہے کہ اندرون شہر لاہور میں ایسے ایسے خوبصورت گھر تھے جو اپنی مثال آپ تھے، لیکن اب ان کا سرے سے کوئی وجود نہیں۔ اقبال حسین کے بقول حکومت ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر اس شہر کی بچی کچی خوبصورتی کو بحال کرنا چاہتی ہے، جبکہ میونسپل کارپوریشن اور دیگر حکام کی بدعنوانی بھی اس بگڑتی حالت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اقبال حسین کہتے ہیں کہ یہاں سے منتخب ہونے والے نمائندے اپنے ووٹ بینک کو بچانے کے لیے اس مافیا پر کچھ نہیں کہتے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سخت اقدامات کیے جائیں۔